وقال یا بنیا، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو. یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں کو اب نصیحت کی اکٹھی. 12 میں تو یوسف علیہ السلام تھے، 11 یہ بیٹے، بنیامین سمیت 10 بیٹے وہ اور بنیامین 11واں. لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے. یعنی اس وقت شہروں کے باہر فصیلیں ہوتی تھیں، مختلف دروازے ہوتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم 11 بھائی، ظاہر ہے یہ اونچے لمبے تگڑے قسم کے بھائی، اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی نظر نہ لگ جائے، اس حوالے سے وہ چاہتے تھے ایک دروازے سے مت داخل ہونا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور داخل ہونا تم مختلف دروازوں سے. 2-3 بھائی ایک دروازے سے، 2-3 دوسرے سے، 2-3 تیسرے سے، مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا. وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، ہاں نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز بھی فائدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے پر. انہوں نے ساتھ اپنا عقیدہ بھی کلیئر کیا کہ یہ جو میں نظر سے بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود اگر کوئی تقدیر میں تمہارے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی وہ تو آ کر رہنی ہی. میری یہ تدبیر جو ہے تمہیں روک نہیں سکتی. تقدیر والا معاملہ، البتہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، وہ انشاءاللہ بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ نظر تو لگ جاتی ہے. البتہ اگر نظر والا معاملہ نہ بھی ہو اور کوئی تقدیر والا معاملہ ہونا ہو اللہ کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہو تو وہ تو آ کر رہے گی. ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کا. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو توکل کرنے والوں کو اسی ہستی پر توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طریقے سے جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کو تقدیر کے اس معاملے میں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاء، سوائے اس احتیاطی تدبیر جو انہوں نے کی. یوسف علیہ السلام کے نفس میں جو اس معاملے میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس طریقے سے کوئی احتیاطی تدبیر کروں کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے. اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی تقدیر غالب ہونے والی ہوتی کسی معاملے میں تو وہ اس کو روک نہیں سکتی. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈورس بھی کر دیا یعقوب علیہ السلام کو. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں. یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ سارے بیٹے جو ہیں وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، نظر بد سے بچنے کے لیے جو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے سے تقدیر تو نہیں ڈال سکتی تھی، البتہ وہ ہمارے علم والے بندوں میں سے تھے، ہم نے انہیں علم سکھایا ہوا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم سکھایا گیا تھا کہ نظر بد سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. نظر بد کے اعتبار سے تو بچا جا سکتا ہے، البتہ اگر تقدیر میں کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف، آزمائش جو ہے، وہ پریشانی جو ہے، کوئی تکلیف آزمائش کی صورت میں آ کر رہنی ہے تو وہ ٹلنے والی نہیں ہے. اب یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑی نظر بد کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتا ہوں. اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور 5 کی صحیح بخاری اور صحیح الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5739، مسلم میں 5725، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، یعنی وہ چہرے کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کرو. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5732 کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے، کچھ اسی طریقے سے ہم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے مختلف مریضوں کی شفا کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو، زمانے جاہلیت کے جو اس وقت تم کرتے تھے، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دم کے لیے قرآن و سنت سے ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دم موجود ہے، قرآن و سنت کے عقائد سے وہ ٹکراتا نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہو دم، چاہے وہ کرسچنز کے اندر ہو، جیوز کے اندر ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی کلمات ہو، تو وہ دم کیا جا سکتا. اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حکیم سے بھی کسی نے کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو، ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتہ چلی ہے، تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی
شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث کے تحت، اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے، اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، 30 حدیث صحیح مسلم سے 5731، یہ معاملے کو بالکل کھول دے گی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے تھے، یعنی بچھو ڈس جاتا تھا، دم کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی، شفا تو ہوتی تھی ظاہر ہے، تو ہم اس دم کو جاری رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم مجھ پر پڑھو، تو صحابہ کرام نے وہ دم پڑھا، ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت، تو کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، وہ تو زود جہالیت کا دم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس میں کوئی شرکی الفاظ موجود نہیں، تم اس کو کرتے رہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لائسنس دے دیا، کسی مولوی کا لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اوپن لائسنس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، فائدہ پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے، جو ایک سفر کے دوران ایک جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم اس پر جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس کو شفا ہو گئی تھی، پھر اس کے عوض بکریاں بھی اس نے ریسیو کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں پہنچی، تو آپ نے بھی ان میں سے کھایا، تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اگر کوئی دم ڈال کر کوئی اگر نذرانہ بھی وصول کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں دم ڈالوں گا اور اس کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی رقم دے، تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں یہ آج کل جو یہ دم درود پڑھ رہے ہیں جس میں شرکی الفاظ موجود ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق کوئی دم پڑے اور اس کے ذریعے اس کو کوئی ذریعہ معاش بھی بنا لیتا ہے اس حوالے سے اور نذرانے وصول کرتا ہے، تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے دم کے حوالے سے، تو یہ جائز ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کر لی جائے، لیکن شرک کے الفاظ نہ ہو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا۔ سوال اینڈ میں یہ اپنی اچھا چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5702، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یہ حق بات ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اگر کوئی شے تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے، اور جب نظر لگ جائے اور کوئی شخص تم سے غسل کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے غسل کر دیا کرو۔ اب یہ ایک پورا معاملہ ہے، یہ غسل کرنا کیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ملتی ہیں، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ ایک صحابی تھے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہاتے ہوئے دوسرے صحابی نے دیکھا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے، ان کا جسم جو ہے بڑا گورا چٹا تھا، تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، ماشاء اللہ نہیں کہا، کوئی دعائے برکت نہیں دی بلکہ تعریف کی، بس وہ کیا تھا وہ مندے پہ گئے، فوراً یہ ایسی نظر لگی کہ وہ سخت تکلیف میں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بلا کے عامر بن ربیعہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت دی ہے، ماشاءاللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے، اور یہ ہماری مسلمانوں کی ٹریڈیشنز ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وہ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے، وہ جو باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر دیکھیں باغ کے ساتھ کیا اشر ہوا۔ تو ایون اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو دیکھنا اور کسی بات سے خوش ہو، اپنی نظر بھی بعض کا انسان کی لگ جاتی ہے، تو فوراً پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ، جیسا اللہ نے چاہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس قسم کے کلمات اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا چاہیے، ورنہ نظر لگ جاتی ہے، یہ برحق ہے نظر کا لگ جانا۔ تو کتنے الفاظ زبردست ہیں، صحیح مسلم 5702، کہ اگر تقدیر پر بھی کوئی بات غلبہ پا لیتی، اگر یہ ہوگا تو نہیں لیکن اگر پا سکتی، تو یہ اتنی سٹرونگ چیز ہے نظر کا لگ جانا۔ جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو، اور وہ میں واقعہ سنا رہا تھا جو آپ بخاری اور مسلم میں ہے، الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ تو سہل بن حنیف جو ہے ہوتے مندے ہی پہ گئے، ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سخت نظر لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے، اگر تم نے اتنا اس کا خوبصورت جسم دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے علاج تجویز فرمایا کہ یہ عامر بن ربیعہ جس کی نظر لگی ہے یہ غسل کرے، اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا چہرہ یہ سب کچھ دھوئے یا وضو کرے، اور اس پانی کو ایک جو ہے برتن میں جمع کیا جائے، پھر اس پانی کے ساتھ وہ شخص غسل کرے کہ جس کو نظر لگی ہے۔ تو ایسا جب کیا گیا تو ان کی نظر اتر گئی، وہ بالکل ٹھیک ہو۔ تو یہ وہ مسلم میں جو الفاظ ہیں، جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دینا چاہیے۔ تو آپ سے بھی پھر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے کہ جی جناب غسل کرو، لگتا ہے تہاڈی نظر لگی ہے، تو پھر مطالبہ پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اس حوالے سے۔ تو اس کے لیے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس صحابی نے وضو کیا، اپنے چہرے پہ پانی ڈالا، یہ چھوٹا غسل ہی ہوتا ہے نا وضو جو ہے،
اور ہاتھ جو ہے کونیوں تک دھوئے تو اس طریقے سے پاؤں دھوئے تو وہ پانی جمع کیا گیا، پھر اس سے غسل کروایا گیا، تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی۔ اچھا 5ویں حدیث، اب یہ تو ساری باتیں ہوں گی اتنی ڈینجرس، علاج کیا ہے ان چیز؟ اصل چیز تو یہ ہے نا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نظر کا علاج کیا ہے، نظر کا دم کیسے ڈالا جائے؟ تو دم تو مختلف لوگوں نے ایکسپیرینس سے بھی حاصل کیے ہیں۔ سورہ قلم کی جو آخری آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ، یہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اس کا تھوڑا ترجمہ بھی اس حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، یہ حدیث میں تو نہیں ہے لیکن لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نظر بد کے حوالے سے۔ سورہ قلم جو ہے، سورہ الملک سے جو فوراً بعد آگے صورت ہے وہ سورہ ہے سورہ قلم، تو اس کی آخری آیات جو ہیں، آخری آیت 51 اور 52 جو ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضرور تمہیں نظر لگا دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے جب وہ الذکر قرآن سنتے ہیں۔ تو یہ کافروں نے باقاعدہ بندے بلائے تھے نظر لگانے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں کس طریقے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ ایسے نظر سے دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے نظر لگ جائے تو یہ جو دعوت ہے رک جائے۔ اب ان کو کیا پتا تھا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے، تو یہ وہ اس بات کا ذکر ہوا۔ تو اب لوگوں نے ڈسکوری کی کہ یہ نظر کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ پڑھ کے پھونکیں۔ تو اگر اس طرح کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی حوالے سے، تو آپ صحیح مسلم کی حدیث سن چکے ہیں 5732 کہ اگر اپنے بھائی کو، اور 5731 کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے کسی حوالے سے، تو ایون قرآن و سنت سے ہٹ کر بھی کوئی دم ہو، شرکیہ نہ ہو، تو وہ دم کر سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس دم کے اندر یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اس قسم کے کوئی شرکیہ الفاظ ہے تو وہ دم نہیں ہے بھی، وہ شیطنت ہے۔ یا کوئی دیوی کو پکارتا ہے اس کے اندر، یا کسی بت سے مدد مانگتا ہے، تو اس معاملے میں اگر کوئی شفا ہو بھی جاتی ہے وقتی طور کے اوپر، تو وہ دم کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ بعض اوقات انہی شیاطین کی طرف سے غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر اوقات شیاطین جب غلبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں فلاں جو ہے وہ جو ہے، خصوصاً انڈیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، فلاں جو ہے وہ بدھ کے اس دربار پر لے جاؤ جہاں پر ان کا وہ سارا میلہ ٹھیلا لگا ہوتا ہے، تو لوگوں کو وہ جنات اتر جاتے ہیں۔ وہ بیسیکلی وہ شیاطین ہوتے ہیں جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر بھی ہوتا ہے بعض کا، تو کہتے ہیں فلاں دربار پہ لے گئے کہ ٹھیک ہو گئے، اسی دربار تو ہی شیطان آئے ہوتے ہیں، جن چڑھے ہوتے ہیں اسی واسطے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اس طرح کے معاملات کیے۔ تو یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر 5731 اور 5732 کہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو شرکیاں ہوں، ادروائز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، پھر وہ دم جو ہے پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ہاں شرکیاں نہ ہو تو چاہے قرآن و سنت میں نہ بھی ہو، یا ایون قرآن سے کوئی ایسا دم ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا لیکن کسی نے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں نے مسلم شریف کی حدیث بتا دی ہے۔ تو یہ آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تو نظر لگا کے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں گے، اس طرح آپ کو یہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں جب آپ قرآن الذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ نبی، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور یہ جو ہے ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دعوت حق کرنے والے مگر سارے جہان والوں کے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپریزنٹیٹو بن کر آئے ہیں، ان کو نہیں نظر لگ سکتی۔ تو بعض لوگ یہ آیت بھی دم کر کے، لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ باقی یہ پانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مارنے سے منع کیا ہے، ڈائریکٹ پھونک ماری جا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، اور اگر کوئی پانی پہ بھی دم کرتا ہے تو اس کے لیے پھونک مارنا ضروری نہیں ہے۔ آپ سامنے پانی رکھ کے اگر کوئی دم پڑھ کر اور وہ پانی کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے، تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الفاظ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے، یہ اس کے لیے شرط۔ تو یہ 5ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں دم جو بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت دم ہے نظر بد سے بچنے کا، صحیح بخاری میں حدیث ہے اور سنن نبی داؤد میں ہے۔ بخاری میں 3371 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور سنن نبی داؤد میں 4737 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں کہ میں بھی اپنے 2 بیٹوں کو حسن اور حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے۔ آپ نسبت دیکھیں کہاں ملائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن و حسین کے مقابلے کرتے ہیں لوگ، یزید کو لے کے آتے ہیں، یزید کو کیا ساروں کو اکٹھا کر لیں آپ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، حسن و حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کیا ملا رہے ہیں کہ
اسماعیل اور اسحاق کو ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں کو دم کرتے تھے، اور میں اپنے دو بیٹے حسن و حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے دم ڈالتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شیاطین سے اور وہامہ اور تمام زہریلے جانوروں سے، ومن کل عین لامہ اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے، تکلیف پہنچانے والی آنکھ سے، نظر بد سے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آپ خود پڑھیں اور اس کے بعد آپ پھونک دیں بچوں کے اوپر، اور اس طرح بھی ہوگا کہ آپ اس کو عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے جو سنن نبی داؤد میں آتا ہے، اعیذکما، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اے حسن و حسین، اعیذکما، اعیذکم ہوگا میں تم سب کو پناہ دیتا ہوں، یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے۔ تو اگر سارے بیوی بچوں ماں باپ سب پہ دم ڈالنا ہے تو آپ کہیں گے اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ٹھیک ہے، یہ تا آتے ہیں تو یہ وقف ہو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ تا ہے گول تو ہا بن جائے گی، من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ الفاظ ہیں جو صحیح بخاری 3371 اور سنن نبی داؤد 4737 نمبر حدیث کے اندر الحمدللہ آئے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں بھائیوں کہ یہ جتنے بھی اس قسم کے اذکار ہیں، سنت اذکار، اس کے علاوہ بھی ہیں، میں آج انشاءاللہ کچھ بتا بھی دیتا ہوں مزید، اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں تو اور دعائیں جو ہماری پریکٹس کے اندر موجود ہیں وہ دعائیں بھی اگر ہم مانگیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہرحال اس کو آپ سمجھ لیں، میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی دو طرح کے علاج ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو علاج، حفاظتی علاج، جیسے یہ ویکسین ہے، کسی بیماری سے بچنے کے لیے ویکسین لگائی جاتی ہے، یعنی بیماری ہونے سے پہلے ہی ویکسینیشن کی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو ٹریٹمنٹ۔ ہماری انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی اس قسم کے پریونٹیو علاج کیے جاتے ہیں، مشینوں کے، مثلا مشین کو تیل دینا، یہ تیل کیوں دیا جاتا ہے؟ پریونٹیو مینٹیننس کے طور پر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیل دیں گے تو ظاہر ہے اس تیل کی وجہ سے وہ پرزے ذرا دیر سے گھسے۔ آپ موٹر سائیکل کے چین کو بھی تیل دیتے ہیں، تو یہ پریونٹیو مینٹیننس کہلاتی ہے کہ مصیبت پڑنے سے پہلے ہی آپ اس کو پریونٹ کریں۔ تو اکثر قرآن و سنت کے جو علاج ہیں یہ پریونٹیو مینٹیننس ہے، علاج ہے، اس اعتبار سے کہ آپ سنت اذکار پڑھیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وہ میں اذکار انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہ ہمارے چھپے ہوئے بھی موجود ہیں اس حوالے سے الحمدللہ۔ اور دوسرا علاج ہے کیوریٹو، کہ اب ایک کسی پہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اور اب آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے پریونٹیو علاج اس میں اس طریقے سے کارگر ثابت نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ جیسے میڈیکلی بھی پریونٹیو علاج تو اس وقت تک ہے جب تک بیماری لگے نا، جب بیماری لگ جائے تو ظاہر ہے پھر آپ کو کیوریٹو علاج کروانا پڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس بیماری کا علاج کرنا پڑے گا۔ اور اس حوالے سے بسا اوقات کسی عامل کے پاس بھی لے کے جانا پڑ جاتا ہے، کسی کو جنات کی شکایت ہو یا کوئی اسی طریقے سے، بعض اوقات جنات انسان کے اندر حلول بھی کر جاتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، کسی کے اوپر جنات کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنات بعض لوگوں پر اترتے ہیں۔ تو اس قسم کے جب معاملات ہوں گے تو کسی عامل کے پاس لے جانا چاہیے، اور وہ عامل ایسا ہو جو کتاب و سنت کے اندر ہی علاج کرے، چاہے وہ کسی جگہ سے بھی کرے، کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کے، لیکن کوئی شرکی الفاظ نہ پڑھے۔ تو وہ عامل عموماً جو ہے اس طریقے سے جنات وغیرہ نکال دیتے ہیں، اور اس میں اگر وہ کوئی پیسے بھی ڈیمانڈ کرے تو میں نے آپ کو بتایا بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، سورۃ الفاتحہ کے دم کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ ان سے بکریوں کا ریوڑ پورا ڈیمانڈ کیا تھا، حتیٰ کہ صحابہ میں پھر اختلاف ہو گیا، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا معاملہ، آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی دو، میں بھی کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھا کر امت کو یہ انڈورس کر دیا کہ اس طریقے سے کمائی اس حوالے سے لی جا سکتی ہے۔ تو اب اس کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی اس کے ذریعے کوئی اور معاملات چلا رہا ہے شرکیہ تو وہ اس کو ہم غلط کہیں گے۔ ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو ناک کو تو نہیں کاٹ دینا نا، آپ نے مکھی اڑانی ہے۔ جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بالکل، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو جتنی بات حق ہے ہم اتنی حق بات کو مانتے ہیں، جو باطل بات ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس کا باریک سا فرق بھی ضرور سمجھنا چاہیے۔ اس معاملے میں انسان کو جو ہے وہ فوراً جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ہاں اب اگر آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا تو ان تو مولویوں کو گریبان پکڑنے اسی تو مولویوں کے خلاف ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں یہ جو ہے وہ اپنے فرقے کی باتیں بتاتے ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے جو کیوریٹو مینٹیننس، جو کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہوگا کسی کا، اس کے لیے کسی عامل کے پاس لے کر جائیں تو وہ علاج کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات وہی علاج کوئی عامل کرتا ہے جو مطلب کوئی نیک انسان ہو تو اس کا بعض اوقات جلدی اثر بھی ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتاتا ہوں، یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے۔
اب میں یہ کو نہیں اپنی کوئی نیکی کوئی میں آپ کو بتانے لگوں، میں علاج نہیں کرتا، نہ اس کے بعد کوئی مجھے ای میل کرنا شروع کر دے جناب ساڈے جن کارڈ جو فون ہوتے بھی لوگ جنوں کٹ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں موبائل سامنے، آپ کو ایڈوانس طریقہ کہتے ہیں موبائل سامنے رکھو بندے دے، اور واقعی اثر بھی ہوتا ہے، وہ ادھر سے پڑھتے ہیں پاکستان سے لوگ انگلینڈ میں بیٹھے وہ واقعی اس کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، پر میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج تک میں نے کبھی کام نہیں کیا، یہ میرا زندگی کا پہلا اور شاید آخری ایکسپیرینس ہوا ہو۔ کچھ دن پہلے وہ ہمارے یہاں پہ وہ درس میں آتے ہیں، شانی بھائی آج نہیں آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بچپن سے کوئی چیز اٹیچ ہے، تو بعض کا ان کے اندر حلول بھی کر جاتی ہے۔ ادھر میرے سامنے بھی ایک دفعہ ہم یہاں پہ کھڑے تھے تو اچانک وہ ایسے کانپنے شروع ہو گئے، دھڑل سے پیچھے ہی جا کے گرے، تو اس طرح اکثر وہ جو ہے وہ گر پڑتے ہیں، وہ چیز ان کے اندر چلی جاتی ہے اور پھر وہ تھوڑے عرصے کے لیے کنٹرول کرتی ہے، پھر باہر نکل جاتی ہے۔ تو ان کو پھر ہم نے یہ صبح شام کے اپنے گرین کارڈ اور بلو کارڈ میں نے کہا کہ آپ پڑھنے شروع کریں، تو مجھے وہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، مسجد میں زور کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہتے ہیں جی ولی بھائی بڑا فائدہ ہوا ہے اس کے ذریعے نا، اب میرے اندر نہیں وہ چیز جاتی کم از کم، اب باہر آگے کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن میں جب وہ باہر آگے کھڑی ہوتی ہے تو میں پھر ذکر نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ، میں خدا دن آیا تو مقابلہ کرنا ہے بھائی، میرے سامنے آ جائے ایک دفعہ، تو کہہ رہی میں ایک بار تکڑے ہوں، میں کہ ایک کام نہ کرو، جب آپ کے پاس بھی فیل ہو کے آئی ہے تو آپ فوراً یہ سنت اذکار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھیں، یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھیں، یا معوذات آخری 3 صورتیں پڑھیں، اس قسم کی جو وہ 5 سنت اذکار میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں۔ تو بہرحال وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، اتنی مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں علی بھائی آ گئی چیز دوبارہ، تو کہتے ہیں بالکل میرے پیچھے آگے بیٹھ گئی اور اس نے مجھے یوں نہ پکڑ لیا، تو میں نے نا ان کو اسی وقت نا ان کے کندھے پہ نا اپنا ہاتھ رکھ کے نا، تو میں نے بلند آواز سے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہتے ہیں جی غائب ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ ان اذکار کی برکت ہے فوراً پڑھنے سے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ یہ دعا بھی یاد کریں اور فوراً پڑھا کریں، مقابلہ نہ کریں کسی کے ساتھ، اپنی روحانیت کو کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا کسی نے، جب ایسے معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ کے آپ پناہ میں آنے کی کوشش کریں سنت اذکار کے ذریعے۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 82 کے نام سے اسماء اعظم جو ہیں سنت اذکار، اور اس میں نے یہ اپنے جو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ہے ان کا تعارف بھی اس میں کروایا تھا۔ یہ دنیا دار لوگ بھی گرین کارڈ اور بلو کارڈ دیتے ہیں اور ہم بھی دیتے ہیں۔ یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور بلو کارڈ صبح و شام کے سنت اذکار ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے sunnatpark.com، اس پہ اس کا اوریجنل PDF کورل ڈرا کی فائل سے ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے ڈالا ہوا ہے، وہ 5 MB کی فائل ہے، وہ اپنے آپ اس پہ کریں۔ اس کا اینڈرائڈ بھی انشاءاللہ ایک بھائی ہمارے بنا رہے ہیں، وہ اینڈرائڈ بھی اس کا بن جائے گا، آپ کے اینڈرائڈ فونز کے لیے اویلیبل ہوگا۔ بہرحال یہ PDF فارم میں، تو بلو کارڈ اور گرین کارڈ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، اور یہ الحمدللہ ہم نے اب ہزاروں کی تعداد میں چھپوائے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائیں گے۔ ان میں یہ سنت اذکار لکھے ہیں۔ بہرحال میں نے آسانی کے لیے انہی میں سے 5 سنت اذکار جو ہیں یہ الگ سے پرنٹ بھی کروائے تھے۔ یہ جو ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 ہے اس کا آخری پیج، یہ 10 کمانڈمنٹس والا جو ہے، اس کے آخری پیج پہ یہ ہم نے اذکار لکھے ہیں، جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچاؤ کے صحیح سنت وظائف۔ یعنی لوگ وہ پیر و فقیروں کے چکر میں کوئی شرکیہ وظائف نہ پڑھتے رہیں، بلکہ یہ سنت وظائف پڑھیں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تعلیم فرمایا۔ اور اس کے نیچے میں نے لکھا ہے مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے، جو عربی کتب شائع ہوتی ہیں دارالاسلام مکتبۃ الشاملہ کی، اس میں بھی ہم نے لکھا ہے مرشد کامل، ہمارے مرشد ہمیں ہدایت دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے سنت وظائف ہیں۔ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ اس سلسلے کے نہیں، بلکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اذکار ہیں۔ تو اسی بلو کارڈ میں سے یہ 5 وظائف ہم نے نکالے ہیں، صبح و شام کے اذکار میں سے 5، اگر کوئی سارے نہیں کر سکتا، 15-20 اذکار ہیں، 5 یہ ہم ایک نشست میں بیٹھ کے میرا خیال ہے 5 سے 10 منٹ میں انسان کر سکتا ہے، صبح کرنے ایک دفعہ، شام کو۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہرحال اللہ کی طرف سے تکلیف تو آئیں گی، اکثر لوگوں کو جنات کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آسیب کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں جی یہ کہاں سے بیماری آ گئی، اور جب پوچھے تو اکثر لوگ نماز روزہ بھی نہیں کرنے والے ہوتے، کہتے ہیں مصیبت کہاں سے آ گئی، مصیبت تو سب سے بڑی آپ کی یہ ہے، پھر سنت اذکار نہیں کرنے والے ہوتے۔ پھر اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ سنت اذکار کے اوپر استقامت اختیار کرے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی۔ تو اس حوالے سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ میں نے اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت اور سنت اذکار یہ گرین اور بلو کے حوالے سے مسئلہ نمبر 82 میں یہ گفتگو کی ہے، کس طریقے سے یہ سنت اذکار فائدہ پہنچاتے ہیں، کون سی اسماء اعظم ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے چیک ضرور کرنا۔ تو یہ آزمائشیں انسان پہ ضرور آتی ہیں۔ اب دیکھیں کینسر بھی تو کسی کو ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جنات کیوں چڑھ گئے جی میرے اوپر، تو آپ مجھے جنات کو تو چھوڑ دیں،
कैंसर भी तो इंसान को हो जाता है, उसकी भी आप वजह तलाश करेंगे, किसी ने कैंसर करवा दिया। अक्सर तो हमारे कुछ हो जाए तो फौरन तलाश में तो जादू टूना किसी ने करवा दिया। नहीं, सारा जादू टूना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ही वाड़ा है, और किधरे नहीं है। होता भी है लेकिन 99% नहीं होता। हमारे अपने अमाल होते हैं, या बाज़ औक़ात हम पर आजमाइश आती है और वो निकल जाती है आजमाइश। आप सुन्नत अज़कार की तरफ मुतवज्जे हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिफाजत फरमाने वाला है। तो ये इस हवाले से वो उस चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, खुद कुछ करना ना पड़े, और फिर वो जो है वो बाबों की तलाश में निकलते हैं, और बाज़ औक़ात फिर वो अपना ईमान भी गवा बैठते हैं। इस हवाले से कोई शिरकिया अगर कोई दम पढ़ने शुरू कर देंगे, कोई नादे अली या इस किस्म के अल्फाज जिसमें शिरकी अल्फाज मौजूद हैं, तो वो उसकी तो पढ़ने की कोई इजाजत नहीं है। तो इस तरीके से जिस तरह जरासीम के जरिए इंसान को दुनियावी तौर पर हेपेटाइटिस ए बी सी या इसी तरीके से कैंसर का मर्ज हो जाता है, इसी तरीके से रूहानी अमराज भी होते हैं। इंसान को कभी आसेब का साया हो जाना, कोई जिन्नात का घुस जाना किसी बंदे के अंदर, या जादू टूना का हो जाना, लेकिन उसका इलाज हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया हुआ है। बहरहाल ये कहना कि जी वो बंदिश हो जाती है, कोई रिस्क बंद कर, भाई किसी का कोई रिस्क बंद नहीं कर सकता, ये मामला याद रखें। इस तरीके से तकदीर में कोई किसी की आजमाइश किसी की आ सकती है। मेरे 6.5 घंटे के 4 लेक्चर एक्सक्लूसिव है इस टॉपिक पे। मसला नंबर 103, 104A, 104B, 104C। अल्लाह की तरफ से रिस्क की तकसीम का मसला क्या है, और मसला तकदीर और इंसान की पैदाइश का मकसद। इस टॉपिक पे तकरीबन 200 के करीब आयात क्रॉस रेफरेंस के तौर पर पूरे कुरान हकीम से मैंने 6.5 घंटे में 4 लेक्चर्स के अंदर वो कवर किए। बल ये आखिर में 5 वज़ाइफ आप सुन लें। ये वो वज़ाइफ हैं जो इंशाअल्लाह हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें याद भी है। तो कम से कम ये 5 वज़ाइफ आप याद रखें। अगर वो दुआ याद भी नहीं है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, वो याद ना भी हो, ये अज़कार हमें याद है, ये बहुत पावरफुल है, और इनमें से बाज़ अज़कार तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5 सुन्नत अज़कार सुबह शाम के मैंने इसी ब्लू कार्ड में से अलग से जो है प्रिंट करवाए हैं। आप ये रिसर्च पेपर नंबर 7 अगर डाउनलोड कर लें ahlesunnatpak.com से, उसके आखिरी पेज पे ये लिखे हुए हैं। हम हजारों की तादाद में इसकी हार्ड कापीज भी तकसीम करते हैं। पहला वजीफा सुन लें, आयतुल कुर्सी का वजीफा। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255, जिसके बारे में सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2311 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को एंडोर्स किया जब शैतान इंसानी शक्ल में हजरत अबू हुरैरा के पास आया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बड़ी डिटेल हदीस है। एंड पे उसने एक वजीफा बताया हजरत अबू हुरैरा को, और कहा कि ए अबू हुरैरा, अगर तुम रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 पढ़ लोगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व हुवल अलिय्युल अज़ीम तक, तो पूरी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत पर मामूर। फरिश्ते को पुकारना नहीं, पुकारना अल्लाह को है, अल्लाह मामूर कर देगा। फरिश्ते को पुकार नहीं सकते, पुकारना अल्लाह ही को। तो ये शैतान ने वजीफा दिया और अपनी जान छुड़ाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अबू हुरैरा आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो है तो झूठा था, इंसानी शक्ल में आया, वो शैतान था अबू हुरैरा, तुझे पता नहीं चला, लेकिन बात उसने सच्ची। तो इसी हदीस के तहत लोग कहते हैं कि अगर शैतान भी अगर अच्छी बात करे जो किताब और सुन्नत से एंडोर्स हो तो ले लेने चाहिए, लेकिन ये बात करना आसान है। हमारी कोई हदीस हम बयान करते हैं बुखारी मुस्लिम से, तो लोग कहते हैं ये हदीसां ते आने पर बयान नहीं करनी चाहिए। वैसे कहते हैं शैतान को भी ले लो, खुदा तो ना शैतान को तुसी ले लेंदे हो, तो बुखारी मुस्लिम को मैं तो नहीं लिखी है। अगर मैंने वो बनु उमैया का पोल खोल दिया बुखारी मुस्लिम से कि क्या उम्मत पे जुल्म ढाया गया, हजरत हुसैन की शहादत कैसे हुई, मसला नंबर 101 सही मसला खरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है, जो आप समझ लें कि मौलाना मदूदी रहमुल्लाह की किताब खिलाफत और मलूकियत का वो वर्जन है, वीडियो की फॉर्म में सही उल इस्नाद अहादीस की रोशनी में 50 वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर, जो हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड है, रिसर्च पेपर नंबर 5B। तो कहते हैं हदीसें बयान नहीं करनी चाहिए। तो खुदा के लिए आप इस बात को समझे कि ये तमाम की तमाम चीजें अहादीस में आई, तो शैतान भी अगर गलत बात करता है तो सही बात करता है तो आप उससे ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे अगर कोई शैतान का दर्जा देना चाहता है तो जरूर दे, मतलब शैतान से वर्स्ट भी दे दे, तो बात तो कुरान और सुन्नत की है, वो ले लेनी चाहिए, इसमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये पहला वजीफा है कि आयतुल कुर्सी रात को पढ़ें, इंशाअल्लाह सुबह तक हिफाजत होगी। और अल मुस्तदरक अल हाकिम में भी, जामिया तिरमिज़ी में भी हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2880। ये सेहत के एतबार से तो मजबूत नहीं है, लेकिन इसको सपोर्टिव है सही बुखारी की हदीस को मैं इसलिए बयान कर दूं कि जो सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, जो शाम को पढ़ लेता है सुबह तक रहता है हिफाजत में। तो शाम से सुबह तक तो ये बुखारी से साबित हो गया 2311। तो सुबह वाला साइमल्टेनियस कंट्रास्ट भी एम्प्लाइड है इसके अंदर। आयतुल कुर्सी का वजीफा सुबह और शाम कितनी दफा? एक दफा। ये कोई मुश्किल काम है? वैसे आपने फजर के बाद भी एक दफा पढ़ लिया तब भी ठीक है। वो सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन निसाई अल कुबरा में 9928 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक कि जो फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन नमाज पढ़ेगा नमाज पढ़े बगैर तो नहीं जान छूट रही, नमाज पढ़ने के बाद पढ़ेगा, खाली आयतुल कुर्सी पढ़ने से जन्नत में नहीं जाएगा।
تو آیت الکرسی وہ ہم جو فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے، اگر ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں گے، لادہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا وظیفہ زبردست، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں تعویذ لے کے آئے نا پیر صاحب کو، تعویذ بڑے کام کا تعویذ، اور تعویذ کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن سنت تعویذ کیا کہتے ہیں؟ پناہ دینے والی، اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تعویذ کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینے والی چیز۔ تو ہم سنت تعویذ کو مانتے ہیں، اور سنت تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر، اور سنن ابی داؤد میں 5082 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ معوذات، ایک ہے معوذتین، وہ 2 بن جاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تعویذ ہیں یہ 3 صورت، اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکس میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ الفلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس، آخری 3 صورتیں معوذات، 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ۔ اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تعویذ، میں کہتے ہیں مننے جناب تعویذ کیوں نہیں؟ 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سنت، دم کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اور قربان جو حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی، پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، ظاہر ہے وہ تو مبارک ہاتھ ہے۔ تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی، لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی۔ تو یہ بہترین تعویذ ہے۔ تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی سورت کا یا قرآنی آیت کا، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے نہیں ملتا، ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے، وہ سنن ابی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے، جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر وہ آگے آ بھی جائے گا، یہ وظیفہ بھی ہے اس میں۔ تو یہ روایت پکی ضعیف ہے، اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر، اور محمد بن اسحاق تدلیس کر رہے ہیں، لیکن جو حنفی ہمارے بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، ان کے نزدیک تو محمد بن اسحاق مردود راوی ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک یہ ثقہ راوی ہیں، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، یہی وہ تابعی ہیں جن سے وہ روایت ہے سنن البہیقی کے اندر، دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ وہ ہیں۔ تو یہ محمد بن اسحاق جو ہے اہل سنت کے امام ہے، سیرت ابن ہشام ہو یا سیرت ابن اسحاق ہو، جو سیرت کی پہلی کتاب ہے، یہ محمد بن اسحاق راوی ہیں، تابعی، انس بن مالک کے شاگرد ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تدلیس کر رہے ہیں۔ 12 حنفیوں کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، تو وہ پھر بھی یہ جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک بھی روایت ضعیف تدلیس کی وجہ سے، وہ راوی سکہ ہے لیکن ان سے روایت کر رہے ہیں۔ وہ آپ مسئلہ نمبر 36 دیکھ لیں گے، تدلیس کا ایشو کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی۔ بہرحال ان کے نزدیک تو یہ راوی ایکسیپٹیبل نہیں، پھر بھی لوگوں جی وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تختی لٹکاتے تھے، تو یہ بھائی ایک ہی روایت تھی، یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ تابعین سے ثابت ہے کہ وہ قرآنی آیات کے تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے بچوں کے، اور اسی سے امام ابن تیمیہ نے بھی یہ مسئلہ لیا اور اپنے فتاویٰ میں لکھا۔ اس لیے آپ کو بعض اہل حدیث ہمارے جیلم میں بھی کچھ عرصہ تک پہلے تک تو تعویذ لکھا کرتے تھے، وہ امام ابن تیمیہ کی وجہ۔ تو بھائی ہمارے نزدیک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایز اے اس کو امت میں پھیلانے کے اعتبار سے۔ البتہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآنی آیت کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکاتا ہے، تو اس کو تو نہ ہم بدعت کہتے ہیں، نہ شرک کہتے ہیں، نہ حرام کہتے ہیں، یہ فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اور یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں جس نے تعویذ لٹکایا وہ اس نے شرک کیا، وہ تعویذ کی ہی طرف ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات کے بارے میں فرمایا جو شرکیہ تعویذ اس وقت لکھے جاتے تھے۔ آپ تو مسلم شریف کی حدیث